ڈیرہ ارائیاں نزد اتفاق بلڈرز۔ تلاوت حافظ فلک شیر صاحب، نعت خان مبشر تبسم صاحب، بانی محفل ماہر عبدالرحمن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عزیزان محترم علماء و اہل اسلام محبان صحابہ و اہل بیت انسان دی فطرت اور بناوٹ وچ اللہ نے دو چیزاں رکھی ہیں اور ارشاد فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا
انسان دے اندر نیکی قبول کرن دی صلاحیت بھی موجود ہے اور برائی نو قبول کرن دی صلاحیت بھی موجود ہے. یعنی ان دے اندر یہ پرزہ ہے کہ نیکی دی طرف بھی مائل ہوندہ ہے تے گناہ دی طرف بھی رغبت رکھتا ہے. یعنی انج کہہ لو کہ ان گانا سنیا بھی سواد ہوندہ ہے تے نعت سنیا بھی سواد ہوندہ ہے. انسان دی باڈی جی سمجھتا ہے بجے گانا سنے تے تا بھی مزہ ہوندہ ہے جے نعت سنے تے تا بھی مزہ ہوندہ ہے. ہون مرضی بندے دیئے کہ وہ سننا کی آپ کو سمجھ آگے. اگلا جملہ نوٹ کرو سیانے بندے جڑے سمجھدار بندے نے کہ اللہ نے ساری مخلوق کیوں صرف انسان تو حساب لینا ہے باقی کسی شے تو حساب نہیں ہوگا. کیوں؟ فرشتے بھی تے اللہ دی مخلوق نے جانور بھی تے اللہ دی مخلوق نے وہ بھی تے آپس وچ لڑدے نے. یہ صرف بندے دے حساب کیوں ہونا ہے؟ اس واسطے کہ باقی چیزاں وچ اللہ نے پرزے وانڈ وانڈ کے پائے. فرشتیاں وچ عقل ہے انہاں وچ نفس نہیں جڑا گناہ وال لے جاتا ہے. جانوراں وچ نفس ہے تے عقل نہیں. اس واسطے نہ جانوراں تو حساب ہونا ہے تے نہ ملائکہ تو فرشتیاں تو حساب ہونا ہے. انسان واللہ نفس بھی دیتا ہے تے عقل بھی دیتا ہے. باقی ساری مخلوق پابند ہے. جیڑی شے پابند ہوئے وہ دا حساب نہیں ہوندہ. ہون اننے تو اے حساب تے نہیں نہ لیا جا سکتا بتو فلمہ ویکھین کے نہیں. جدو مالک آنکھ ہی نہیں دیتی تو دے کل وہ حساب کیویں لوے. جیڑے بندے کانی رب نہیں دیتے وہ دے کل وہ حساب تے نہیں نہ ہونا بتو گانے سنے کے نہیں کیونکہ کانی نہیں. بات ہی سمجھ آئیے کہ نہیں. تو اللہ نے فرشتیاں نو جدو گناہ آڑا پرزہ ہی نہیں لایا تو انہاں کو حساب کیس دا. جانوران اللہ عقل ہی نہیں دیتا جیڑی شاہ سوچنا کیا اچھائیے تیا برائی انہاں تو حساب کیس دا. سانو اللہ نفس دیتا ہے جڑا خواہش پیدا کرتا ہے شراب پینی. نال عقل دیتا ہے تے شعور دیتا ہے کہ نہ پینی حرام ہے. تے فیصلہ ساڑھے تے چھڑیا ہے مالک نے کہ میں مجبور نہیں کرنا. آزان ہوئے گی مرضی تیری ہے تو مسیحتے آنا ہے کہ نہیں آنا. میں قیامت آڑے دن پوچھنا ہے میں پڑھیا کہ نہیں پڑھی انی دیر تک آزاد ہے. آپ نے بات نہیں سمجھ آ رہی مڈ پہ بننا تاکہ پھر یہ دیوتے تو انگال سمجھا سکتا. حساب ہونا ہے ساڑھا کیوں عقل بھی رکھنے نفس بھی رکھنے. ارشاد فرمائے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. جس بلائی دا راستہ اختیار کیتا وہ کامیاب ہویا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. جس برائی دا راستہ اختیار کیتا وہ خراب ہویا. بھائی توجہ فرمائے چونکہ ساڑھے اندر یہ پرزہ رکھے آسباسی غلطی کرنی ہے. اس جگہ تے ایک بہت یاد رکھنے والا پوائنٹ ہے کہ بندیاں کوئی ایکسیپٹ نہ کریا کرو کہ وہ غلطی نہ کرنا. انسان وچ پرزہ جو رکھن والے رکھے تو غلطی تو دیکھو ہو سکتی. تو وہ فرماندہ ہے میں بھی جو معاف کر چھڑنا ہے تو اسی بھی چھڑ دے. سر توجہ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جی دوبارہ توجہ نہ مسئلہ سمجھیں. اللہ نے میرے مالک نے سن بنایا کہ رسول اللہ ارشاد فرما دیں حضرت انس راوی نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء. ہر انسان کو غلطی ہو سکتی یہ حضور فرما رہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. بہترین گناہگار ہوئے جڑا گناہ کر کے توبہ کر لے. بھائی آپ نے سمجھ آگئی کہ نہ آگئی؟ یہ نہیں مالک فرماندہ ہے میرے نبی فرماندہ ہے بندے کو گناہ تی ہونا ہے. گناہ تے انسان کو ہونا ہے ممکن ہے. تو چونکہ گناہ ہونا ہے
لہذا ایک دروازہ رکھے ہے جیدہ نام توبہ. اگوں جڑے یہ گلاں پہ سن دے آئے وہ بڑے سیانے آئے صحابہ جی نہ آگے انہاں عرض کیتی بھئی یا رسول اللہ بندے ایک باری گناہ کیتا ہے تو اس آکے توبہ کر لئیے مسیتیوں نکل کے تو اڈے کو اٹھے تو مڑ کر لئے. تو سرکار فرمایا موڑ آ جائے اللہ موڑ معاف چا کر سی. انہاں کہا جو موڑ آ جائے گناہ مرچہ کرے تو وقت آ جائے. فرمایا وقت چا معاف کر سی. آخر جب انہاں توجی بار تریجی باری پوچھا تے حضور فرمایا 70 واری بھی پیشاں پلٹے نا یعنی گناہ کرے تے 70 واری تھا تے پیشاں ہٹے تے اللہ تعالیٰ 70 واری معاف کر چھڑ دے. کیونکہ میرے مالک دی شانے وے انہو کان لیل عوابین غفورا. میرا اللہ فرمان ہے جڑا مڑ مڑ پلٹ گیا ہوئے بار بار گناہ کرے تے مڑ مڑ پیشاں پلٹ گیا ہوئے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. اللہ فرماتا ہے میرا سنا نبی میرے بندیاں دس دیو گناہ کر لین مایوس نہ ہون میرے بوئے تے آ جان بے شک گناہ دی توبہ مڑ مڑونی ہوئے. میاں صاحب فرماتے نے سیواری میں توبہ بنی تے میں آپے اتبارا ایسی نوکر رکھیا ہوئے آج اڈاڑا فیکٹری رکھیا ہوئے یا سا ہوتے مجھاں تے کو رکھیا ہوئے تے انہیں اکبریا کی با آنی کام غلطی بیک لیجئے کہ وہ نہ کریں وہ دوجی بار کرے تے اسی بڑے حوصلے والے ہوئے بھی چھڑنے تریجی بار یہ تسی آنے بہون تے کیلا ہے یا یہ نہیں یا سی نہیں یا نوکری نہیں یا نوکر نہیں ساڑھی بات سو جاتی لیکن مالک دا فرمان ہے وجہ 70 باری کر کے بھی پیشاں آ جائیں دا سموڑ چھڑ دیں. وہ شیطان آکھیا نا یا اللہ میں مولت دے اللہ فرمایا کرنی اسے کہ یا اللہ میں بندیاں لین تو لانا ہے طریقے ہو دے کول بھی بڑے لان دے میں بندیاں لین تو لانا ہے. اللہ فرمایا جا تین مولت دیتی تے لین تو لین دا نہیں ان جیڑا لے کے بھی میرے کول آ گیا میں ان مڑ معاف کر کے جنت دے چھڑ دے. توجہ ہے ساڑھا بچ واوا کام بڑھ گیا. توجہ ہے جی میاں صاحب فرمانے لیں سیواری میں توبہ بنی میں اپے اتبارا تیرے فضل کرم دیا سایا مڑے آسار کڑوارا رامت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا قطرہ بخشے میں نو کم بڑھ جاتا میرا. بھائی صاحب چونکہ اسی گناہ کرنا ہے مالک نے معافی دا طریقہ رکھا معاف کر دیاں گا آ جائے یا اللہ
مڑ کیویں کر کے معافی منگی مالکہ تیرے کو معافی منگنی ہوئے تو دا طریقہ کی آؤ قرآن دی آیت پڑھا میرے اللہ فرما دینے وَلَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ اس بندے دے گناہاں دی گڈڑی وڈی ہو جائے وہ مدینہ شریف آ جائے اس تو سادہ اور اچھا ترجمہ میں نہیں سی ہوندہ ورنہ ہو کر اس آیت میں بہترین ترجمہ جو لگا میں توڑے سامنے مفہوماً پیش کر لیتا ہے کہ اللہ فرما دیں کہ اس بندے دے گناہ مندی گھڑی باری ہو جائے وہ مدینے آ جائے فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ اللہ سے استغفار کرے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ تیرا نبی پھر تیری طرف نظر کرم فرما کر شفاعت مانگ لے تیری سفارش کر دے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ میں تیرے گناہ مٹا دوں گا اگر تیرا نبی سفارش کرے یا اللہ ہم گناہگار تو تیرے ہیں فرمایا گناہگار میرے ہیں پر میں راضی اس کے ساتھ ہوں گا جو مصطفیٰ کے دربار میں حاضری لگائے گا صاحب سنیے اور یاد فرمائیے پیر نصیر بولے کیا کمال نہ بولے اللہ اکبر فرمانے شر میں اسیان سامنے آیا جاتا یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ارے بھائی صاحب تھوڑا اس کی وضاحت کریں گا ایکسپلین کریں گا کیسے کہ پیر صاحب نے ایک بڑی گل کی تھی اس جملے میں کہ بندہ مکے جائے نا حج کرن جیدے کوڑ پیسے انہوں حج کرنا چاہیے دے ہوتے تھے حج فرض ہے اس گل تو نہ اگلے جان کھڑی جاوے ہے پیسے ہن نہیں جو تھے حج کیوں نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں جس بندے کوڑ پیسہ آ جائے ہوتے تھے حج فرض ہو جائے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا آیت نمبر 1 وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ آیت نمبر 2 اللہ فرما دیں اَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا توجہ ہے کہ نا اللہ فرما دیں فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ فَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اللہ فرما دیں إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ اللہ فرما دیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اللہ فرما دیں اے ایمان والو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ اللہ قرآن پاک دے اندر ارشاد فرما دے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ اللہ قرآن فرما دے فذکروا اللہ عند المشعر الحرام یہ ساری آیات اشارتاً کنایتاً حج دی فرضیت اور دے وجوب تے دلائل آپ جو ہے بھائی صاحب جس بندے کو پیسے ہون تے وہ حج نہ کرے حضور فرما دے وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو میں دی پرواہ نہیں یعنی وہ دیکھو پیسے ہیں تے حج نہیں کرتا وہ ہر سال نواں کٹا کھول لیتا ہے بھائی ایس باری آیا ایک اور پلاٹ لے لگی اگلے سال لگے جا وہ پلاٹ لے لیتا ہے تے اگلے سال واندا ہے یار رال والا بھی لے لواں 5 مرلیاں دا کوٹھی چنگی بن جاتی اس لیے اوندا اپنا کھ نہیں رہ جاندا جس لیے ہلن جلن جوگا کو نہیں رہندا اس لیے چھوڑ آندے بڈڑیا تے انہوں حج نہ کرائیے اس لیے اودی اپنی ہوئی بھئی یہ ہن اس دے کی حج کری وہ حج تکڑے بندے دی ہوندی ہے جڑا بندہ طاقتور ہے اون دے کام عذاب کم کردے نوں حج کرنی چاہیے بیمار بندے تے حج فرض ہی نہیں ہوندی سارے آجی بڑھے کھنگ دے پاکستانی ہوتے جاندے اتھے چھوڑیاں نہ راہ لگ دے
بھائی جتھے 50 لاکھ بندہ ہے اتنے بچے بندے نہ لبدے ان پڑھ بندے عربی لکھی ہوئی انہوں نے تو جلال پور کے چوکی چو نہیں لبدا بابیاں انہوں نے اتھے چکل دے تو فون کر کے آندے میں اتھے آن جی تو ہیلی کاپٹر لنگا جائے وہ ہیلی کاپٹر انہوں نے 10 جان بامے آگا سارا عرفات نکل گیا ہم بھائیہ دن کی میں لگ گیا چونکہ میں آج کیتا ہے میں اتھے بندیاں یقین کرو روندیاں ویکھے وہ حاجی بچارے روندے نہ نہ سن گھر پہ لبدا ہے نہ سن خیمہ لبدا ہے نہ سن نمبر یاد ہے وہ اسی جائیے کیا اس واسطے عرض کیا کرنا بھئی جدو پیسہ آ جائے نا تو جوان ہو صحت مند ہو چلو جوانی تھوڑا جاگا بھی ہو تو صحت مند ہو تو حج کر لیا کرو جی میں نماز فرض ہے روزہ فرض ہے ایویں بندیاں ہوتے حج فرض ہے 5 رکان ہے نا اسلام دے انہیں جو 5واں حج آپ صاحب بھائی جڑے صاحب مال ہو تو اٹھے ہوتے حج فرض ہے میں زندگی دا کوئی کام کرن تو پہلا جدو میرے کو پیسے ہیں میں سب تو پہلے حج کیتا تھی 2015 سب تو پہلے حج کیتا اور پھر اللہ دا فضل ہے سرکار فرما دے نے جڑیاں چیزاں بندے دا رزق وداندیاں نا دین دے اندر جنہاں نو رزق دیاں کنجیاں آکھیا جائے انہاں چ ایک توقع لے جنہاں رزق دیاں کنجیاں آکھیا جاندا ہے انہاں چ ایک توقع لے ایک رزق حلال ہے حلال نال بھی رزق بڑھتا ہے مکس نہ کرو حلال رکھو پھر بڑھتا ہے رزق دیاں چابیاں چوں ایک چابی صلہ رحمی ہے یعنی رشتہ دارانہ حسن سلوک ایک کے خیرات کرنا صدقہ کرنا ایک کے نکاح کرنا اور ایک کے حج کرنا یعنی یہ وہ چیزاں نے جنہاں نال بندے دے رزق کے چیزاں فاہم انہاں چیک حج بھی تو آپ پیارے بھائیوں جنہاں کول مال ہے وہ حج کریا کرو بات دور جا رہی ہے ذرا نیڑے ہو جاؤ گل اپنی دے آ جاؤ مکے جائیے پیڑا کپڑے بدلنے ہوں دے پھر بولی بدلنی ہوں دی اگے پنجابی بولنے ہیں موڑ بولنا ہوں دے لبیک اللہم لبیک سیلوے کپڑے لا کے احرام دیاں چادریں بننی ہوں دی پھر جا کے طواف کرنا ہوں دے پھر جا کے صفا مروہ کرنی ہوں دی پھر منا مزدلفہ عرفات رمی جمرات پھر ٹینٹ کرانی پھر یہ سارے کام کر کے تے بندے دا حج ہوتا ہے بندہ پاک ہوتا ہے ہون ذرا رمضان سمجھنا تے مدینے بندہ صرف ٹر جائے تے مدینے دی ہوا لگے جب میں جملہ بولاں گا ذمہ داری نال بولاں گا صرف ان مدینے شریف لی مطلب بندہ بیٹھا ہے تے ہوا ہوتے ہر وقت وقتی رہی ہے ہوتے بندہ بیٹھا ہے روزہ سامنے نظر پہ آؤں ہے تے بندہ صرف بیٹھے ہے تے ان مدینے دی ہوا کدی لگ کے اینج لگ جاتی ہے کدی لگ کے اینج لگ جاتی ہے تو سرکار دی حدیث دی روح نال اس بندے دے گناہ جھڑ دے نے یہ میں خزاں دے موسم اچھ پتر نہیں جڑ دے اب آپ اگے دے اے میں بندہ بیٹھا ہوئے تے گناہ جڑ دے نے سرکار کو ایک بندہ ہے بخاری میں حدیث ہے فضائل مدینہ دے باب ہے اس بیعت کی تھی دور دی کہ میں بیعت کروں اگلے دن وہ آیا تو ان بخار چڑھیا تاپ نال پہ تپے اس جدو آ کے واپس سرکار دی خدمت جد کی تھی میں کل دا بیعت ہویا تو میرا تاپ نہیں پہلان دا اکیل نہیں بیعت میری بیعت روڑ دیو مطلب وہ دیاتی پینڈو بندہ سی وہ سمجھا میں نہیں راس آئی پیری مریدی میں نہیں راس آئی وہ سکھا میری تروڑو سادہ بندہ سی سرکار وہ دی بیعت نہ توڑی اور صحابہ نے ارشاد کیتا مخاطب کر کے فرمایا المدینہ قلقیری تنفی خبسہا وتسنع طیبہا فرمایا میرا مدینہ شہر ہے بٹھی آگیا جی میں لویا بٹھی جب پائیے تے بٹھی گلا کے محل کڑ چھڑ دیئے نا ایویں جنا مدینے آ جائے مدینہ بھی دے گناہ والی ساری محل کڑ چھڑ دیئے تا پیر صاحب آنے لے شہر میں اسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے
مدینہ نہیں وقار صرف بندہ مدینے آ جائے اور پھر سرکار دی بارگاہ جائے تے کی آکھے بو سائیں در سے انہیں نہ روک اے دربار خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں ولیمہ ہوئے نا ولیمہ کچھ بندے بغیر صدیوں آئے ہوئے یہ کو بغیر صدیوں آیا ہوئے نا ان روٹی نہ ڈیوے تو دا علامہ نہیں صدیہ جو نہیں تے جڑے صدے ہوں نا کارڈ آلے بندے انہاں روٹی نہ دے بھی تے مڑی عزت آلے آن دے نزدیک علامہ علی گالے بس صدیہ جو آئے تے جے دیپ دین آئے تے کارڈ کیوں گلیا ایک گل پیر نصیر کرتے نے شرطہ صاحب سان کچھ نہ کھو صاحب پہ نئے آئے سائیں صدیہ تے آئے ہیں وہ سائیں در سے وہ سائیں در سے یعنی سرکار کی جالی کو چومنے سے ہمیں نہ روک وہ سائیں در سے انہیں نہ روک اے دربار خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے اور اللہ کو سارے ان مدینے لے جائے جدو سرکار دے سامنے بندہ روضے شریف دے جائے نا تے پیر پٹن دی لوڑ نہیں ایک سے پیر تے سرکار تے صدیق اکبر دی کٹھی زیارت ہو جائے سرکار دی بارگاہ بے چادر ہو کے این عرض کرنے سر پہ رکھ دیجئے دست تسلی آقا غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے یہ نکی گل نہیں آج کل جندے سر تے سیاست دانا دا ہاتھ ہوئے نا بندے ہوندے تو پوچھ دینے یار کو ہاتھ پوندے ہی دے سانوی 4 بوریاں لے دے نہیں سمجھ آئی گا اب پاس کو دیاں باجے ہاتھ پوندے ہی دے سانوی لے دے یار تیری سنے ہیں بڑی واہ ہے توجہ ہے کہ اچھا وہ میں نے اس تو پتا ہے میں نے بھی بتے رہے آتے وہ میں کہا سان آپ ایک نہیں پڑین دی تو ان کی تھو لے دیں پاجی سنتے پہ رمز دی بات ہے تو وہ آندے نے بھئی فلانے بندے دا تے بڑا ہاتھ پوندہ ہے مکی میں وہ کہا کہ جی ہوندے ہوتے آتے ایم پی اے دا فلانے ہوتے آتے ایم این اے دا فلانے بندے کوئی پوچھ نہیں سکتا جو ہوندے ہوتے وزیر دا آتے تو پیر صاحب آندے نے سوڑیا تسی دھرو تاکہ اسی فخر نڑا کیے ساڑھے سیر ہوتے نبیان دے پیر دا آتے توجہ ہے کہ نا سر پہ رکھ دی دست تسلی آقا غم کے مارے زمانے کے ستائے ہوئے دنیا اتے کوئی بندہ ایسا نہیں جن زمانہ نہ ستائے توجہ ہے کائنات کی سب کو عظیم ہستی رسول اللہ حضور فرماتے ہیں جتنا من لوگاں ستایا ہے اتنا پچھلے سارے نبیان نہیں ستایا جی سب سے زیادہ دین کے راستے پر میں ستایا گیا ہوں یہ فرمان ہے رسول اللہ انہاں تو بڑی ہستی کیڑی تو اے بندے تے 99 ستائن تو باز نہیں آؤں گے
میں بڑا حیران ہونا جس ویلے کچھ بندے آتے ہیں جی 2-4 بندے سن ستین والے میں کہ بھائی جی چپ کر جاؤ گزارا بڑا سونا پیا ہوندا جی تسی تے بڑے چنگے بندے ہو جنہاں صرف 2-4 ستین والے اتھے میری سرکار جیسی کامل ہستی نو اپنا پنڈ چھڑنا پہ گیا سی انہیں ستان والے اور پھر پنڈ چھڑ کے جو دوجے پنڈ ٹور گئے انہاں سواد موڑ بھی نہیں آیا انہاں پیچھو جا کے حملہ کر دیتا اور جنگ بدر ہوئی موڑ لتر کھا کے پیچھے آئے میں تو موڑ دوجی بار موڑ ٹور گئے باز ہم موڑ لڑنا ہے بھائی گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں تو بھائی صاحب اے دنیا دا رول ہے دری دنیا کسے بے غم نہ باشد اس دنیا میں بغیر غم تو کوئی اگر باشد بنی آدم نہ باشد تو جے کوئی بغیر غم تو ہے تو مڑو دا دماغ صحیح نہیں ہے بندیاں تکلیفاں مسائب آلام درپیش ہوندے زندگی دے چیلنجز ہوندے نے انہاں نو خندہ پیشانی نال قبول کرنا اور مسائب اور آلام نال دردہ نال لڑ کے اگاں لنگنا یہی کامیابی دی کنجی ہے لہذا مرد ہو نہیں جڑا پریشانی بیک کے پریشان ہو جائے مرد ہو ہے جڑا پریشانی دا حوصلے نال مقابلہ پاجی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں ہاں جی جیڑی قبر ہے چیو باہر نہیں جیڑی باہر ہے وہ اندر نہیں ہوندی اس گل تے بھروسہ رکھنا چاہیے میرے عزیزوں میرے دوستو اینج گل کری دیئے جی میں پیر نصیر کر رہے ہیں فرمانے نے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں عزیزان دی وقار دل شریف آ جاؤ سرکار دے روزے تے حاضری دی نیت تے آؤ صرف مدینے دی ہوا لگ جائے ٹائم ہو نہیں گیا نو ہو گئے جی میری جان مجاہد نال پیار کرنے آسی اور اندرو کرنے لکا کے تو نہیں پیار کو لکانے والی وہ شے ہوتی ہے جڑی جرم ہو جن بندہ جرم سمجھے ان چھپین دی کوشش کرتا ہے ایک کسی اور ہی پتہ نہ لگے ایسے تو مجاہد نال پیار کرتے ہم جانے من توجہ ہے بھائی صاحب کوئی ساڑی جانے من ذرا کمزور ہے لیکن مرون پاہ میں جی میں بھی جانے من جائے ویسے محبت ہے بہت پاورفل ہے وفادار آدمی ہے اور بہت خوبصورت آدمی ہے اللہ پاک انہاں دے پورے ٹبر نو ترقی عطا فرمائے سارے لوگ بہت محبت والے اور بہت پیار وفادار اللہ انہاں برکت دے بھائی صاحب توجہ ہے تھوڑی جی تقریر راندی ہوئے تو میں پہنا ایک گل پوچھ لیندہ ہوں نا ان آکھنی ہے بھائی اور کرو تو 5 منٹ کے راندے اینڈ چلو کر کے دعا کر چھڑا توجہ ہے جناب اللہ آپ نو خیر عطا عزیزان من حضور دی بارگاہ میں جا جائے مجھے صاحب میں جدو ایس باری مدینے شریف گیا میں بس میرے کو ٹیکسی تے میں گیا سا میں ٹیکسی کو تھلے لتھا تو میں ایک رنگ چٹا کرنا فارمولا ہوتا ہوں ہندہ ہے یا نہیں ہے اللہ نے بتایا اندروں تک سواد آیا میں ہاتھ مار کے نا مدینہ شریف دی مٹی تھی یا اپنے چہرے تے اینج بھی لیندہ رہا میں انتے لگتا ہے کائنات اس تو وڈی اور کوئی کریم بنی نہیں جیڑی بندے دے رنگ میں خوبصورت کرتا تے اتلا ہوئے یا نہ ہوئے اندر دا ضرور ہوتا ہے کیونکہ مدینے دی خاک بھی اللہ نے نورانیت بھر دیتا پیار بھر دیتا ہے خاک مدینہ میں شفا ہے عزیزان دی وقار میرے سجنوں میرے عزیزوں تائیں تے کسے دیوانے اکھے مدینے کے خطے خدا تجھے کو رکھے فقیروں غریبوں کے ٹھہرانے
فقیروں کے ٹھہرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرے پیارے بچوں میرے عزیزو اللہ تعالیٰ مدینے شریف دی دید کروائے تسی بھی او پاک گلیاں ویکھ کے دل ٹھنڈا کرو پھر تسی آپے ہی آکھو گے صحیح آندہ سی مدینے آیا پتہ لگا بھائی گل بھائی دیکھو نا بھائی بندہ جتنا بھی تعریف کیا کرے اور میں بڑا بدیا ہے بڑا خوشبودار چنگی گل ہے پر کھادے ہی پتہ لگنا ہے نا بے ہے کہ میں جنہ پیا کھانا با مدینہ سونا ہے گل سونی ہے پر گیاں پتہ لگتا ہے مدینہ اصل اندر ہے کٹا سونا میرے عزیزوں میرے دوستوں سجنوں پیارے ہو گناہاں نال بھریا ہویا بندہ سر تو لے کے پیراں تک گناہاں نال بھریا ہویا بندہ شرمسار ہے میں گناہ لے کے کیویں سرکار دے سامنے جاواں باب السلام جدا کلویا جی تو جا کے سلام کری دائے 4 قدم چاہے نے اگے دروازہ ہے جدے اتے لکھیا ہے شفاعتی لے اہل الکبائر من امتی سرکار دی حدیث لکھی ہوئی نظر آندی ہے وڈیاں وڈیاں گناہاں والے او چھتی آ جاؤ میں تانوں معافیاں لے دینی ہے آپ نے محسوس کر لیا کہ تقریر میری یہی ہے جو محسوس نہیں کیتا تو میں دوبارہ دہرا رہا ہوں جب سرکار دے گھر داخل ہو بھی دا نا مسجد نبوی شریف ہے تو اس دروازے نے سجد باب السلام جتو جا کے سلام کری دا ہے اتھے نا حدیث لکھی ہے شفاعتی لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِي کہ جیڑے میری امت دے بڑے بڑے گناہگار نے نا بڑیا گناہ او آؤں میں معافی لے لے معافی لینی جیتے سرکار دے روئے دے آؤ وڈے اور حضور فرماتے ہیں ترونہا شفاعتی للمتقی تم کیا گمان کرتے ہو کہ میں نیک لوگوں کو جنت میں لے جاؤں گا ولیکنہا للمذنبین الخطائین فرمایا نہیں جن کے گناہوں کی گٹھڑیاں بھاری ہیں میں انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا نیک تے نیک ہوئے نیکانوں کی بخشوانا ہو تے بخشے لے میں انہیں لے جانا ہے جڑے بخشے نہ ہوئے تاں پنجابی والے بابے آنے نے رحمت میرے حضور دے واجاں پئی مار دی باور عبداللہ علیہ فرمانے لے بسم اللہ سارا میں
سے گناہ ہو جائے، امکان ہے کہ ہم سے خطا ہو جائے، تو خطا ہونے کے بعد معافی مانگ لینا اور ندامت اختیار کرنا اللہ کو پسند ہے۔ ہمارے گناہ زیادہ ہو جائیں تو ہمیں معافی مانگنی چاہیے، اور معافی مانگنے کے لیے ذکر کرنا چاہیے، ذکر کے لیے نماز پڑھنی چاہیے۔ آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، مجھے یاد کرنا چاہتے ہو تو نماز میں پڑھا کرو۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ عزیزو، ساتھیو، سارے بھائی بالخصوص جڑے نوجوان ہو، بابیاں دی عادتاں نہ پڑھن دیاں پک گئیاں نے تے تسی پڑھن دی پکا لو۔ سب تو مشکل کام کسے پرانے بابے نو نماز تے لینا ہے، انہوں نے یاد کوئی نہیں ہوتی، آپ نہیں سمجھا، انہوں نے نماز ہوندی نہیں ہوتی۔ ایسے ہم بندیاں نماز پڑھا کے سکھا کے نماز تے لا دینا جہاد۔ تو جنہاں نے ہوندی جے پتر تسی کم از کم نماز لایا کرو، نماز پڑھیا کرو، اللہ تعالیٰ تو اڈے تے اور میرے تے راضی ہوئے۔ دین کمزور ہو رہا ہے تے توانوں زیادہ شدت نال ضرورت ہے کہ اللہ دے دین نال لوگاں جوڑ دیتا۔ فتنے بہت بڑھ گئے، الہاد دا فتنہ، فحاشی دا فتنہ، بے حیائی دا فتنہ، لبرلزم، نیشنلزم، سیکولرزم، پتہ نہیں کتنے مسائل نے جنہاں وچ اللہ دا دین الجھیا ہوا ہے۔ تو زیادہ لوگاں نوجواناں دی ضرورت ہے کہ وہ اللہ دے دین دے قریب ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وسلم۔ میرے ربا میرے سارے بیلیاں بھائیاں بزرگاں اس محفل حاضری دا ثواب عطا فرما۔ یا مولا کریم جنہ محفل کرائی امام عبدالرحمن صاحب، انہاں دے گھر والے، انہاں دے اقارب، سب نو اس کا جزائے خیر اور اجر عطا فرما۔ جو لنگر پکایا گیا، جو کھانا پکایا گیا، اس دا ثواب انہاں دے فوت شدگان نو ایصال کرنے قبول فرما کے انہاں سارے بزرگاں دی قبراں روشن کر اور جنت الفردوس نصیب۔ میرے ربا بے اولاد نے اولاد عطا فرما، تنگ دستاں دی تنگ دستی دور فرما۔ جنہ جنہ بچیاں نے دعا واسطے آکھیا انہاں واسطے دعا ہے قبول فرما۔ یا مولا کریم جنہ بچیاں کو اولاد نہیں سب نو اولاد جڑے صاحب اولاد انہوں نے اولاد نو نیک بنا، نیک اسباب بنا، انہوں نے وسائل بنا، انہوں واسطے معاش دے ذرائع بنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔